बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महमद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया और नवाज शरीफ के साथ बड़ा धोखा हो गया। हामिद मीर का बड़ा इंकशाफ और तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले बड़ा धांधला। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान आए, डील के मुताबिक उन्हें जो बताया गया था अब लग यूं रहा है कि उनके साथ वो डील पूरी होती नज़र नहीं आ रही। वजह क्या है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया था, यकीन दिलाया गया था कि आपके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाने दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुश्किलात के बावजूद मेहरबानी हो लाहौर हाई कोर्ट की, जिन्होंने छुट्टियों के बावजूद हाई कोर्ट के दरवाजे खोले रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए। जैसे भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क पाकिस्तान के तमाम हलकों में सबसे ज़्यादा 2400 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसके जमा होते ही मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी प्लेट लिट्स दोबारा डाउन होना शुरू हो गई। उनको जो यकीन दिलाया गया था उसके मुताबिक काम जब ना हुआ तो उनकी परेशानी बढ़ गई। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश तो पूरी की गई, निज़ाम पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि कागजात नामजदगी डराया धमकाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कम से कम जमा करवाएं, लेकिन उनके हौसले जज्बे को अल्लाह ताला सलामत रखे कि जिन्होंने तमाम सख्तियों के बावजूद कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए। तो नाज़रीन इकराम, जब मियाँ साहब ने यह सारा कुछ देखा तो उनकी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई। अब पहले उन्होंने शुरू किया था अपने कैंपेन में, अपने जलसे जुलूस रैलियों में बिरयानी की लालच देकर लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन अब उनकी ये बिरयानी जो है वो भी लोग पसंद नहीं कर रहे। उनकी कोई बात पाकिस्तान की आवाम सुनने को तैयार नहीं। अब देखें, ये भी अजीब मामला है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, दूसरी जानब अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इजाज़त नहीं दे रहे कि आप भी जलसा करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें या वर्कर्स कन्वेंशन करें। अवाम पाकिस्तान ने इनको भी घरों में बंद करके रख दिया अवाम पाकिस्तान ने। तो नाज़रीन इकराम, अब इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। जो बासत बहारी साहब हैं, वीडियो उनकी वायरल हुई, आपने देखी कि कुरान पाक पकड़ कर लोगों से हलफ ले रहे हैं। इतनी बेयकीनी हो गई है इनको कि हमें लोग वोट नहीं देंगे, कुरान पाक पकड़ कर ले आए हैं कि कुरान पाक पर हाथ रख के हमें कहें कि वोट देंगे। नौबत यहाँ तक आप पहुँचिए। तो नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2018 में खान साहब को सपोर्ट करके निज़ाम पाकिस्तान लाया, हुकूमत दी, उसके बाद ताकतवर डिक्टेट करते रहे। कुछ डिक्टेट तो खान साहब मानते रहे, जब उन्होंने कुछ डिक्टेट ना ली तो फिर उनके साथ इख्तिलाफात हो गए ताकतवर लोगों के। फिर उनके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है। तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो बयानिया भी उन्होंने छोड़ दिया, डील करके आ गए मुल्क पाकिस्तान में। तो अगर उनको हुकूमत मिल गई, दे दी गई, तो ये उनकी हुकूमत कामयाब नहीं होगी। उन्होंने झुक कर ताकतवरों के सामने झुक कर काम करना है, डिक्टेट उन्हीं से लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो फिर हाल उनका भी दोबारा
عمران خان جیسا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب برداشت کر کے ڈٹ کے تو میاں صاحب نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو میاں صاحب کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی حکومت لینے سے باز ہی رہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑا انکشاف حامد میر صاحب نے کیا ہے کہ میاں صاحب ڈیل تو کر کے آ گئے ہیں، لیکن جس طرح کی حکومت انہیں دی جائے گی، 3 دفعہ پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے ایک کام کرنے کا کہ کس طرح اداروں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے، تو بہتر ہی ہوگا کہ وہ اس حکومت سے ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگ لیں تو پیچھے ہی ہٹ جائیں۔ تو ان کے لیے وزیر اعظم بننا جو ہے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو بات لوہے پہ لکیر ہے کہ عوام پاکستان ان کو نہیں چاہتی، نظام پاکستان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے جب ان کے پاس اقتدار آتا ہے۔ جب یہ اقتدار نہیں ہوتا، بقول اعتزاز احسن صاحب کے یہ پاؤں پڑتے ہیں، جب اقتدار آتا ہے تو پھر یہ گرے بان پکڑتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شکوک و شبہات والی بات نہیں۔ تو خان میاں صاحب کی جو ہے وہ نبض تیز ہو گئی ہے، پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئی ہیں، جیسے ہی 2400 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے پاکستان تحریک انصاف والوں۔ تو ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف، میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا، کاغذات نامزدگی تو انہوں نے جمع کروا دیے، پہلا تو انہوں نے فیس جو ہے کامیابی سے مکمل کر لیا، لیکن اب دوبارہ ان کے ساتھ دھاندلا کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی، الیکشن سے پہلے انہوں نے جتنی بھی زور لگانا ہے الیکشن سے پہلے لگانا ہے۔ اب اسکروٹنی کا عمل تھا، تو اس میں کیا جو تجویز کنندہ ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہ ہوں۔ دوسری خبریں یہ بھی ہیں کہ امیدواروں کو پی ٹی سی ایل کے نمبر پہ فون کیا جا رہا ہے، جس دفتر میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، قانون اور آئین کے مطابق تو اسی میں اسکروٹنی ہوتی ہے، لیکن انہیں کال کر کے ورگلایا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دفتر میں نہیں فلاں دفتر میں آنا ہے، کہ اسی طرح چکر لگاتے رہیں گے، لیٹ ہو جائیں گے تو ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، ہائی کورٹ کا فیصلہ ویسے یہ پڑا ہے کہ جو تجویز کنندہ ہیں اگر وہ نہیں بھی آتے تو اس بہانے کی وجہ سے آپ کسی امیدوار کے کاغذات مسترد نہیں کر سکتے۔ اگر دستخطوں میں فرق ہے یا کوئی غلطی کی ہے، اس کے عوض تو آپ مسترد کر سکتے ہیں کاغذات نامزدگی، لیکن اگر کوئی جو تجویز کنندہ ہیں وہ غیر حاضر ہو جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کسی امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے۔ یہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ دھاندلا الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے، اب دوبارہ اسکروٹنی کے لیے جو جانا چاہتے ہیں تجویز کنندہ، ان کو روکا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، پولیس بھیجی جا رہی ہے، جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کا الیکشن ہو رہا ہے؟ الیکشن سے پہلے دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو الیکشن میں تو ان کا بس نہیں چلنا دھاندلی، کیونکہ پوری دنیا کے مبصرین آئیں گے، تو اس سے پہلے اب دوبارہ یہ کوششیں شروع انہوں نے کر دی ہیں دھاندلے والی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے۔ علی گور صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک درخواست دی ہے، دوبارہ دی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، سیکٹری الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا جائے کہ یہ آئی جیز یا انتظامیہ کو منع کرے، روکے کہ ان کو تمام سیاسی پارٹیوں کے جلسے جلوس کارنر میٹنگز وغیرہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اجازت دی جائے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جو کامران حیات صاحب ہیں جسٹس، انہوں نے فیصلہ دیا ہے، سماعت ہوئی ہے۔ علی گور صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہاں باقاعدہ دلائل دیے، تو اس کے علاوہ علی ظفر صاحب نے بھی، بابر اعوان صاحب نے بھی دلائل دیے۔ تو علی ظفر صاحب نے بھی دلائل دیے، تو علی گور صاحب ہیں جو انہوں نے باقاعدہ دلائل دیے کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی گیا کہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہی نہیں، آئین پاکستان میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے سزا کے طور پر کسی پارٹی کو نشان یعنی اس کا ختم کر دے، جرمانہ کر سکتی ہے الیکشن کمیشن اگر کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتا، اس کو آئین میں لکھا ہے کہ وہ جرمانہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن۔ یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ وہ اس سے بلے کا نشان یا انتخابی نشان اس سے چھین لے۔ تو ہمارا جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تو ہم نے ہفتے کے بعد
انہوں نے سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا. تو چاہیے یہ تھا کہ جرمانہ کر دیتے اگر ہمارا الیکشن درست نہیں تھا، لیکن ان کے اختیار میں ہی نہیں کہ اگر کسی پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے طریقہ کار پر اعتراض کرنا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہی نہیں، نہ ہی کسی پارٹی کا نشان چھیننا جو ہے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے. تو جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے پوچھا ہے کہ اور بھی کوئی شخصیت ہے جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، فریق بنایا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. تو علی گور صاحب نے فرمایا کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہی نہیں، ممبر ہی نہیں ہے ہماری پارٹی کا. جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں تو فریق تو بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن. تو جب انہوں نے یہ سنا انہوں نے کہا کہ واقعی آپ کو ریلیف ملنا چاہیے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن اس کا فیصلہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں چھٹیوں کے بعد بڑا بینچ بنے، بڑا بینچ جو ہے اس کا فیصلہ کرے اور اس کو کالعدم قرار دے. آپ کو آئینی طور پر ریلیف ملنا چاہیے. سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. تو یوں ناظرین اکرام، پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں کامران حیات صاحب، انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا کہ چھٹیاں جو سردیوں کی ہیں وہ ختم ہوں گی جیسے ہی تو بڑا بینچ بیٹھے گا تو وہ فیصلہ کر دے گا. لیکن فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان واپس آ چکا ہے. تو ناظرین اکرام یہ معاملات چل رہے ہیں. آج تک لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.